ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا سید المرسلین نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسول النبی الکریم الامین الحنین المتین الروح الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز محترم و مکرم محتشم عظیم مذہبی اسکالر محترم المقام جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، عظیم کمپیر اور معروف سماجی شخصیت محترم جناب منصور بلال صاحب، عظیم ثنا خان محترم جناب سلیم بلالی صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی قدر اور اس مسجد پاک میں تشریف لانے والے جملہ احباب مہمانان گرامی قدر، سب سے پہلی بات کہ میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کو، ان کے جملہ رفقا کو، محبت کرنے والوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، کہ وہ ہر سال آقا علیہ السلام کا یہ میلاد مناتے ہیں اور پھر باقاعدہ لوگوں کی اور خاص طور پر نوجوان نسل کی اور بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اور آپ کی اس ایکٹیویٹی کا اظہار میں سارا سال اپنے مختلف پروگراموں میں کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ نئی نسل کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. آج جو موضوع مجھے محترم ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کو چند باتیں سمجھا سکوں. موضوع میں اشتہار پر لکھا تھا وہ تھا ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یوں کہہ لیجیے ایمان والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے مختلف گوشے بیان کیے جا سکتے ہیں، مختلف ایسپیکٹس بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ بچے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ہر کسی کی دلچسپی کی چیزیں میری گفتگو کے اندر موجود ہوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ میں آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کا ایمان میں قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی شخص کو کوئی شک نہ ہو، کوئی کسی حدیث کو ضعیف کہہ کر رد نہ کر دے. ہمارے ہاں کیونکہ کسی چیز کو رد کرنا ہو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف ہے. اگرچہ میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین اور مفسرین، انہوں نے بڑی محنت شاقہ کے ساتھ
کتابیں لکھی ہیں اور پچھلے چند دنوں کے اندر ان کتابوں تک جو میں رسائی کر سکا ہوں، جن کتابوں تک، ان کی تعداد تقریباً 55 ہے. کتنی بولیے؟ 55 کتابیں الحمد للہ تعالیٰ ان پچھلے چند دنوں میں میرے مطالعہ سے گزری، اور میں نے ان کا جب مطالعہ کیا تو الحمد للہ تعالیٰ اس عقیدے اور اس نظریے اور یقین تک پہنچا کہ آقا علیہ السلام کی امت میں اس بات پر اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین وہ ایمان کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے بولیے؟ ایمان کے ساتھ. یہ بات بڑی واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب میں نے حضور شیخ الاسلام کو سنا منصور بھائی، تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی 14 آیات، کتنی بولیے؟ 14 آیات کے ذریعے سے، نص قطعی کے ذریعے میں مانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین مومن تھے. کتنی آیات بولیے؟ 14 آیات. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب پر گفتگو کر سکوں. چند ضروری باتیں 2 آیات پیش کرنا چاہوں گا اور پھر کچھ قرائن پیش کرنا چاہوں گا. میں نے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 جو قرآن مجید میرے سامنے ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے اور نقل فرمائی ہے. سمیدہ وہ بڑی عجیب دعا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی جب آپ اپنے معصوم بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اور دعائیں بھی آپ کی موجود ہیں قرآن مجید میں، تو یہ دعا بھی موجود ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ، معلوم یاد کیجئے اس وقت کو، یعنی آقا علیہ السلام کو یاد کروایا جا رہا ہے. اس کا معنی علماء موجود ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے وَذْكُرْ، اے محمد یاد کیجئے. اِذْ قَالَ، اس کا معنی یہ ہے کہ محمد آپ ہی تو دیکھ رہے تھے اس وقت، آپ ہی تو موجود تھے اس وقت. اے محمد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ آپ کے سامنے تو ہو رہا تھا، آپ موجود بھی تھے، یعنی آپ حاضر بھی تھے اور آپ ناظر بھی تھے. بولتے میرے ساتھ، آپ حاضر بھی تھے اور آپ، یعنی آپ موجود بھی تھے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے. بھائی یاد اسے ہی کروایا جاتا ہے کہ موقع پر موجود ہو. مثال کے طور پر میں منصور بلال صاحب سے کہوں، یاد کریں پچھلے سال جب ہم اس محفل میں موجود تھے تو منصور بھائی مجھے کہے علامہ صاحب میں تو موجود تھا ہی نہیں، میں کیا یاد کروں. ہاں، یاد اسے کروایا جائے گا جو موقع پر موجود ہوگا. آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ، اے محمود یاد کیجئے. وَاذْكُرْ، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، محمود ہم نے آپ کو ساری کائنات پر بھی گواہ بنا کر بھیجا ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور گواہ موقع پر موجود بھی ہوتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا بھی ہوتا ہے. محمود کو یاد کروایا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم یہ کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، کیا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. میرے استاذ عظیم مجلس اسکالر محترم علامہ
عبداللطیف مدنی صاحب جو کہ مربی ہیں گوشہ درود کے، میں ان کو آج کی مجلس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہاں پر عجیب بات ہے، عجیب بات، آقا علیہ السلام کو یاد کروایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے یاد کیجیے محبوب وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور کیا دعا کر رہے تھے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا یہ کر رہے تھے کہ میرے مولا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو۔ یہاں پر ایک سوال کر لوں آپ سے، منصور بلال صاحب تو سوال کرتے ہی کرتے ہیں، میں بھی سوال کر دیتا ہوں، اس شہر کو امن والا شہر بنانے کی دعا کر رہے تھے؟ مکہ کو، کس کو بولتے؟ مکہ۔ کون دعا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بچے سارا گریس کر رہے ہیں نا، یاد کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، کس شہر کو امن والا بنانے کی دعا کر رہے تھے؟ مکہ شہر کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت مکہ شہر بن چکا تھا یا نہیں بنا تھا؟ ہائے ہائے، ابھی شہر مکہ شہر نہیں بنا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا کر رہے تھے؟ مولا اس کو شہر بنا دے، اور یہ شہر بنے گا اور اس کو امن والا بنا دے۔ معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، نظارہ کر رہی تھی کہ یہی وہ شہر ہے، مکہ شہر، جہاں پہ آباد کیا وادی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کل یہاں پر نبی بھی آئیں گے اور پھر آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ بھی آئیں گے، اور جب میرے محبوب کے یہاں پر قدم لگیں گے تو پھر یہ بستی نہیں رہے گی، پھر یہ خالی دریا نہیں رہے گا، پھر مصطفیٰ کے آنے سے یہ مکہ شہر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وہ مستقبل کی دعا فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ He is praying for the future. He is facing the future. فیصل کر لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مستقبل کو کہ یہاں آخری زمان نبی آئیں گے، اور ان کے قدم لگنے سے یہ شہر کیا بن جائے گا؟ امن والا شہر بن جائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اگلی دعا فرمایا اے مولا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اگلی دعا کی، مولا مجھے بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد میں سے بھی سب لوگوں کو بچا لے، مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد میں سے بھی بچا لے۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، مولا مجھے بھی بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ میرا سوال ہے آپ سے، میرا سوال ہے، میں پھر سوال کرتا ہوں، سوال و جواب کی نشست ہے یہ، اور مجھے بڑی امید ہے کہ محترم منصور صاحب ان سوالات کو شامل کر لیں گے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ کس شہر کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ مکہ کے لیے۔ اور کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اس کو کیا بنا دے؟ امن والا۔ پھر دوسری دعا کی جا رہی ہے مولا مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے اس چیز سے، بتوں کی پوجا کرنے سے۔ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟
دعاؤں کا جواب. میں نے ایمان والدین مصطفیٰ کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا، میں ڈائریکٹ قرآن مجید سے ثابت کر رہا ہوں. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، منصور بھائی، علامہ لطیف صاحب، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے تو جی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو بہت زیادہ تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد میں بہت سارے لوگ کافر بھی ہوئے ہوں، بہت سارے لوگ کافر بھی ہوئے ہوں، مسلمان نہ ہوئے ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا پوری قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا پوری قبول نہیں ہوئی. بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تشریح میں قرآن مجید کی ہی ایک دوسری آیت سے کرنا چاہتا ہوں. اپنی